آج عورتوں کے لوگ بات کرتے ہیں. ابھی 8 مارچ کو لوگوں نے کہا وومنس ڈے، مہیلا دیوس، مہیلا ادھیکار دیوس، عورتوں کو ادھیکار ملے. کون سے ادھیکار کی بات کرتے ہیں؟ فلسطین کے غازہ شہر میں ڈیلی ہزاروں عورتیں مر رہی ہیں. دودھ پلانے والی عورتیں بھوکی ہیں، ان کے بچوں کو پلانے کے لیے ان کے بدن میں طاقت نہیں، اپنے بچوں کو دودھ پلا سکے. پریگننٹ عورتیں، حمل والی عورتیں ہیں، پیٹ میں بچہ ہے، کھانے کو ہفتوں سے نہ کھانے کو کھانا ہے نہ پینے کو پانی ہے. 400 500 عورتوں پر ایک لیٹرین ہے. وہ جانوروں جیسی زندگی وہ عورتیں گزار رہی ہیں، اور دنیا میں تہذیب کا ٹھیکیدار بنا ہے امریکہ، اور تہذیب کا ٹھیکیدار بنا ہے اسرائیل، اور یہ سب اس ظلم کو صحیح قرار دے رہے ہیں اور ظلم پر چپ ہیں، اور ان عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے. اور یہ صاحب دنیا کو کہہ رہے ہیں مہیلا کے ادھیکار کا دیوس مناؤ، وومنس رائٹ ڈے مناؤ. یہ ڈھکوسلے ہے میرے بھائیوں. عورتوں کو اگر حق دیا ہے کسی مذہب نے تو اسلام نے دیا ہے. میری ماں اور بہنوں، اگر تاریخ اور اتہاس کے پنے اٹھا کے دیکھو تو تم اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو گی، تم اسلام کا شکریہ ادا کرو گی کہ اسلام نے تمہیں جینے کا ادھیکار دیا ہے. اس دور میں تمہیں جینے کا ادھیکار نہیں تھا. پیدا ہونے کے بعد بیٹیوں کو مار دیا جاتا تھا. اس سماج میں اللہ کے نبی نے بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت سنائی ہے. اماں عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک مانگنے والی آتی ہے، بھیک مانگنے والی آتی ہے، اس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں. اس نے مجھ سے کچھ کھانے کو مانگا. میں نے گھر میں تلاش کیا، مجھے ایک کھجور ملی. میں نے وہ کھجور اٹھا کر کے اس عورت کو دے دی. اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں بیٹیوں کو دے دیا. وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، اور خود کچھ نہیں کھایا. ماں ہوتی ہے میرے بھائی. ماں خود بھوکی رہتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے. جن کی مائیں زندہ ہیں ماؤں کی قدر کرو. ماں کے چلے جانے کے بعد ماں کی بڑی یاد آئے گی. ماں نے دونوں بچیوں کو دے دیا، خود کچھ نہیں کھایا. اما عائشہ یہ منظر دیکھ کر کے حیران ہو گئی. جب اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، اما عائشہ نے کہا اللہ کے نبی آج ایسا معاملہ آیا تھا. وہ بھوکی عورت تھی، وہ غریب عورت تھی. میں نے ایک کھجور اس کو دی، اس نے اپنی بچیوں کو کھلا دیا، خود کچھ نہیں کھایا. آپ نے فرمایا یا عائشہ من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار. اے عائشہ یہ بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہوتی ہیں، بہت بڑی پریکشا ہوتی ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اتر جاتا ہے، وہ اس امتحان کو پار کر لیتا ہے. كن له سترا من النار، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی ہیں. میرے نبی دنیا میں بیٹیوں کی کہ رکشک بن کر کے آئے. بیٹی بچاؤ کا نعرہ میرے نبی نے لگایا تھا. آج دنیا کی سرکاریں لگاتی ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ کا نعرہ تو میرے نبی نے لگایا تھا. مگر آج افسوس کی بات یہ ہے، سیمانچل کی دھرتی پر کہہ رہا ہوں، بڑے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں آپ کے اس علاقے میں فیمس ہو گیا ہوں. مجھ سے یوپی میں لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کا پروگرام کٹیہار میں بہت ہوتا ہے، پورنیہ میں بہت ہوتا ہے، سیمانچل کے علاقے میں بہت ہوتا ہے. حالانکہ ایسا بھی نہیں، بہت زیادہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ یوٹیوب وغیرہ پہ آ رہا ہے لوگوں کو لگتا ہے زیادہ ہوتا ہے. اس علاقے میں آتا ہوں، لوگ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. نوجوان مجھ سے کہیں ملتے ہیں راستے میں، مولانا آپ کی تقریر ہم بہت سنتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں. اچھی بات ہے، مگر ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کبھی غور کرنا کہ ہماری اور آپ کی سماج میں جو عورتیں ہیں یہ دین سے اتنی دور کیوں ہیں؟ ان عورتوں کے دین سے دور رہنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آج ہماری عورتیں دین کی تعلیم نہیں حاصل کر رہی ہیں میرے بھائی. یا تو ہم ان کو پڑھاتے ہی نہیں، یا پڑھاتے ہیں اسکول میں پڑھاتے ہیں، کالج میں پڑھاتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، بی ایڈ کرا دیا، ایم اے کرا دیا، بی اے کرا دیا. ہماری بیٹیوں کو دین سکھانے والا کوئی نہیں ہے. اسی لیے سماج میں جتنے رسم و رواج ہیں انہی عورتوں کی وجہ سے چل رہے ہیں. جب تک آپ ان عورتوں کو دین نہیں سکھائیں گے، نبی نے فرمایا تھا بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ.